بات دوسرے حضرات کر لی اس بارے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کشمیر کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جس کی وہ قوتیں تکمیل چاہتی ہیں، اور مجھے اس بات کا خطرہ دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب از خود یا ان کی حکومت اس پریشر کو برداشت کرنے کی صلاحیت اہلیت ان میں موجود نہیں ہے۔ 5 اگست کو 2019 کو مودی نے جو ایک UN ریزولوشن کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، بلیرنٹ وائلیشن تھی وہ UN ریزولوشنز کی، اس حوالے سے پاکستان کی حکومت نہ پاکستان کے عوام کو ساتھ لے کر چل سکی، نہ سیز فائر لائن کی جانب رہنے والے لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکی، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات پر وہ آمادہ کر سکی کہ ہندوستان نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو اس کی کمٹمنٹ تھی سیکورٹی کونسل کے اندر اس سے جو ہے وہ اس سے فرار حاصل کیا۔ مجھے اس کا افسوس ہے اس بات کا۔ میں جنرل اسمبلی پہ تقریر کر رہا کافی نہیں تھا، اس کے لیے آپ کو جو دنیا کے پاور سینٹرز ہیں اس میں جانا تھا۔ ہم نے متعدد بار وہ آئے مظفر آباد تشریف لائے، ان سے کہا بھی اندر جو اسپیکر چیمبر میں جو میٹنگ ہوتی رہی اس میں ہم نے ان سے کہا جی کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ آپ بھی حریت کانفرنس بھی جو آزاد شہر میں مقیم ہے یہ اپنی سفارشات مرتب کر کے وزارت خارجہ کو دیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ میں آزاد شہر کی سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں، یہاں تشریف لائے کشمیر ہاؤس میں ہم نے 11 نکاتی ان کو ایک وے فارورڈ دیا۔ ہم وزارت خارجہ پہ گئے، وزیر خارجہ صاحب کے پاس ہم حاضر ہوئے، میٹنگ کی، لیکن 1 سال سے زائد عرصہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ ابھی اگر آپ کو یاد ہو وہ کلپ کا آپ کو یاد ہوگا جس میں عمران خان صاحب نے آزاد شہر کا جھنڈا نہیں اٹھایا اپنے ہاتھ سے، وہ یہاں جو وہ کر رہے تھے، وہ جو جمعے کے دن جو انہوں نے ایک مذاق کیا تھا قوم کے ساتھ۔ اب کل نیشنل سیکورٹی کی یہاں پر ایک پالیسی کے حوالے سے میٹنگ ہو رہی ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا، کس لیے نہیں جا رہا کہ جس شخص کی حکومت نے میری ریاست جموں کشمیر کا نقشہ تبدیل کر دیا، یعنی جو نقشہ ہم نے دیا تھا 1947-48 میں اس نے یک طرفہ طور پر اس کو تبدیل کر دیا۔ کیا ڈورل لائن پر آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اگر ڈورل لائن پر آپ نے خاردار تارے لگا کے پاکستان کی سرزمین کو محفوظ کیا ہے تو ریاست جموں کشمیر کا محفوظ نہیں کر سکتے؟ چلیے اس کو آزادی نہ دلا سکیں آپ کی حکومت، لیکن ریاست جموں کشمیر کا نقشہ تو محفوظ کرے نا۔ میں نے تو اپنے دفتر میں ریاست جموں کشمیر کا وہی نقشہ لگایا ہے جو انگریز کے زمانے سے تھا، جو پاکستان نے پیش کیا۔ اس سے بڑی زیادتی کشمیریوں کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص کو اختیار ہی نہیں ہے اس کو۔ وہ کون ہے وہ جو میری ریاست کا جو 84,000 مربع میل کا نقشہ جو تبدیل کر دے وقتی مفاد کی خاطر پر اب ڈورل لینڈ کو بھی چھوڑ دیتے نا۔ یعنی اس سے بڑی زیادتی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں ہو سکتی کشمیریوں کے ساتھ۔ اور یہ جو میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ سے، میں جب بھی آپ نے اذان سنی ہے یہاں سامنے مسجد میں ہوئی ہے زور کی نماز، مؤذن نے اذان دی ہے کہ آؤ اللہ کے گھر میں، اس پر جھنڈا کوئی نہیں ہے کہ وہ آپ کو مجھے زبردستی لے جائے، یہ ہم نے خود جانا ہے۔ میں بحیثیت مؤذن یہ کہہ رہا ہوں، بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو کہہ رہا ہوں۔ میں نے جو پہلے بات کی تھی، مجھے پاکستان کے 22 کروڑ عوام پر پورا یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بیانی کے ساتھ ہیں آپ، لیکن اس حکومت پر مجھے کوئی یقین نہیں ہے جس کا وزیر خارجہ کہتا ہے وہ مسئلہ کشمیر کا میری جیب میں۔ بھائی آپ کون ہیں میری قسمت کا فیصلہ کرنے والے؟ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ آپ جاؤ ادھر کیا نام ہے ملتان کی، آپ اس کے 6 نقشے بنائیں، آپ نہیں بنا سکتے میرا نقشہ۔ آپ کون ہیں؟ آپ کو کس آپ نے توہین کی ہے یہ ریاست جموں کشمیر کے بسنے والے لوگ دوسری طرف کے لوگوں کی؟ میری جن 10,000 ماؤں بہنوں کی عصمت داری ہوئی ہے، 11,000 ہاف وڈو بیٹھی ہے۔ یہ میری بہن جو ہے یہ کشمیر سے آئی ہوئی ہے، یہ ابھی ریسنٹلی یہ یہاں پر ہمارے جو جموں کے اور ویلی کے جو مہاجرین کی جو ہماری سیٹیں پاکستان میں مقیم ہیں، 2.25 لاکھ آدمی جموں میں شہید ہوا 6 نومبر سے لے کر 20 نومبر 1947 تک، آج 1.25 لاکھ جو ہے وہ شہید ہو چکے، گھروں کو اڑایا گیا،
ان کو اقتصادی طور پر تباہ کر دیا گیا. ان مارک ریو سینکڑوں کی تعداد میں میرے بیٹے اور بیٹیوں کی آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی ہے پیلٹ گن سے استعمال کر کے. لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ڈریکونین لاس کے تحت گرفتار کیا. ایک غیر ملک ہندوستان جس طرح وہ گنٹو مانو بے ہے اسی طرح سے تیار جیل ہے. یعنی یہ کہہ رہا میں کشمیر کا سفیر ہوں. اچھا سفیر ہے کشمیر کا. یعنی مودی کو اس کو کہا ٹرمپ کو جی آپ اس نے کہا جی میں آپ کے ساتھ سے کراؤں گا. سب سے بڑی حماقت یہ ہوگی کہ کشمیر کے مسئلے پر ہندوستان پاکستان مان جائے کہ وہ امریکہ کے ساتھ سے کروائے گا. وہ سارا وہ اس کے ساتھ جائے گا. تو جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تقسیم کشمیر پر کار فرما. وہاں سے ہندوستان نے یہ کام کیا, یہاں سے انہوں نے یونیلیٹرلی اس کو جو ہے وہ گلگت کو جو اپنا صوبہ بنا لیا اور خود پاکستان گیا, خود خلاف ورزی کی یو این ریزولوشنز کی, سیکورٹی کونسلز کی خلاف ورزی کی, 1957 کی قرارداد کی. لوگوں کے شاید پتہ نہ ہو اس کو اس بات کا کہ 1957 میں 56 میں جموں کشمیر میں جو ہے نام نہاد جو تھی اسمبلی جو تھی نیشنل کانفرنس کی, اسے ہندوستان کے ساتھ علاقائی قرارداد منظور کی. پاکستان سیکورٹی کونسل میں گیا, قرارداد نمبر 122 موجود ہے, لکھی ہوئی ہے, کسی نے مٹائی نہیں ہے. وہ انہوں نے ہندوستان کے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا, کہا یہ راشماری کا نیول بدل نہیں ہے. یہ آپ نے پہلے مرحلے میں وہ کیا, اب آپ آزاد کشمیر کو بھی صوبہ بنانا چاہتے ہیں. اس لیے کہ جو آزاد کشمیر کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ جب تک موجود ہے ریاست مسئلہ کشمیر کو ختم نہیں کر سکتا. یہ آزادی کا بیس کیمپ ہے اور قائد اعظم بانی پاکستان کی موجودگی میں بنا تھا. اعلان آزاد کشمیر 24 اکتوبر 1947 کو آیا تھا. اس حوالے سے میں قوم کو خبردار کرنا چاہتا ہوں. کشمیر کے لائن آف کنٹرول پر یا سیز فیلان پر سندھی کا بھی خون بہا ہے, پٹھان کا بھی ہے, پنجابی کا بھی ہے, بلوچی کا بھی ہے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا بھی ہے. اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا خون وہ پھاٹا اور بلوچستان میں بھی دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ جنگوں میں جو ہے وہ شامل رہا. خون انہوں نے بھی دیا ہے. ہم ایک ہیں. یہ عمران خان صاحب نے 2015 میں آزاد کشمیر کے ایک روزنامے کو انٹرویو دیا کہ جی ایک ہی حل ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو, جموں لداخ ہندوستان کو دے دو, گلگت آپ کر لو اور آزاد کشمیر ویلی کو 2 ضلعوں کو بنا کر جو ہے وہ جو پرانے 2 ضلع آپ کو الگ دو. اس پر تو ہو گئی ہے, عمل درآمد ہو چکا, گلگت پر بھی اس طرف بھی. اب یہ رہتا ہے اس کا پتہ نہیں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. مجھے اپنا نہیں, میں تو زندگی گزار چکا ہوں. مجھے اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں جو ان کے مفادات کا خیال رکھتا ہوں, ان کے ایسپریشن کا, وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں اس کی ایسپریشن کا جو میں خیال رکھ رہا ہوں. اس حوالے سے میں جو کہنا چاہتا ہوں 2021 کا الیکشن جو ہے یہ نلکے ٹوٹی ڈیولپمنٹ کا نہیں. ہم نے بہت ڈیولپمنٹ کرا لی ہے آزاد کشمیر میں, کوئی چیز میں اس میں کمی نہیں چھوڑی ہم. میں میاں نواز شریف کا شکر گزار ہوں, شاہد خاقان عباسی صاحب کا شکر گزار ہوں, مفتاح اسماعیل صاحب کا شکر گزار ہوں. ویسے وزیر خزانہ جو انہوں نے ویسے وزیر اعظم شاہد صاحب نے 13th امینڈمنٹ میں اور میاں نواز شریف صاحب نے آزاد کشمیر کو اپ لفٹ کرنے کے لیے جب 2016 کو ویسے وزیر اعظم پاکستان آزاد کشمیر میں تشریف لائے, ہم ان کے شکر گزار ہیں. یہ مسئلہ میری بقا کا ہے, یہ میری امنگوں کا مسئلہ ہے, میرے بزرگوں کی قربانیوں کا مسئلہ ہے. یہ میں اس کو فراموش نہیں کر سکتا. یہ کہا کہ آپ ماضی کو بھول جائیں, آپ بھول جائیں نا, آپ کو کیا ہے, آپ بھولتے ہیں بھول جائیں. ہم تو نہیں بھولیں گے اس کو, کیوں میں بھولوں گا. جن باتوں کا میں نے تذکرہ کیا اگر ہم بھول جائیں, ہم سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہوگا اس سرزمین پر ایشیا کی یا سب اس کی کہنے میں ساؤتھ ایشیا میں جو اپنی قربانی کو بھول جائیں. عمران خان صاحب آپ جس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ اس کو پورا نہیں ہونے دیں گے. میں بالکل آپ کو سب جو مرضی کر رہے ہیں آپ الٹے بھی لٹک کر آ جائیں, آپ اپنے اس نفاذ ایجنڈے پر کبھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ہم ریزرچ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آزاد کشمیر مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف کے بیانی کے ساتھ کھڑی ہے ہمارا لیڈر محمد نواز شریف, جو فخر سے کہتا ہے کہ میری رگوں میں کشمیری خون دوڑتا ہے. اس لیے یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ اس میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے سے یہ نظام جو پاکستان میں یہ چلنے والا نہیں ہے. یہ اس سال کے اواخر تک ختم ہو جائے گا اور یہ ختم ہوا تو آزاد کشمیر کے اندر ایک ابتری پھیلے گی. اگر ان کو موقع ملا ولن تو ہوگا نہیں, کالے برف پڑتی نہیں ہے. منی لانڈرنگ کل پرسوں بھی اجلاس ہوا, وہ بھائی ہو رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر منی لانڈرنگ. یہ کروڑوں روپے کدھر سے آ گئے, یہ ریل پیل کدھر سے آ گئی آزاد کشمیر کے الیکشن میں, یہ کہاں سے آ رہے ہیں پیسے, یہ کون دے رہا ہے,
वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दफ्तर इस्तेमाल हो रहा है, उसकी सरकारी रहायशगाह इस्तेमाल हो रही है। हमारे लिए पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म हो वो काबिल इज़्ज़त एहतराम है। लेकिन जो PTI के चेयरमैन ने वैसे तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो खिलवाड़ करना चाहते हैं वो नहीं होगा। इमरान खान साहब, आपको गलत लोगों से, आपको वो लोगों से पाला जो पड़ा, हम वो लोग नहीं हैं। आप हमें चबा नहीं सकते, ये मैं आपको साफ वाज़ेह करना चाहता हूँ। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की ऐसी नंगी जारियत, वो आप सबके लिए वज़ीर आज़म है, सबके। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मनसब को जो है वो मुतनाज़ा न बनाएं आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर। और यही बात जो है ये उस तरफ ही जाएगी। आपके हवाले से मैं वो बात करना नहीं चाहता जो उधर की और इधर की जो लीडरशिप जो सोचती है, जिसको अल्लाह ने सोचो विचार की सलाहियत दी है, जिनको दर्द दिल दिया, कि वो आपके बारे में क्या बात करते हैं। हम ये समझते हैं कि आप और मोदी ने इकट्ठे मिलकर